पाकिस्तानी कल्चर एंड हेरिटेज के एक नए एपिसोड के साथ मैं निगत असलम आपके साथ हूँ। आपको अपने चैनल पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अब तक नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो एक बेल का निशान नजर आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। नाजरीन, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप आखिर तक हमारे साथ रहेंगे तो आज आप एक बहुत बड़ी कहानी से आगाह होंगे। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पहली बड़ी सल्तनत के बादशाह चंद्रगुप्त मौर्य की है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने बरसगीर पाको हिंद में पहली अजीम सल्तनत बनाई, जो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक वसी थी। चंद्रगुप्त एक इसरार के पर्दे में छुपी हुई शख्सियत है। वो कहाँ पैदा हुआ, किस तरह बड़ा हुआ, किसने उसको पाला और कैसे उसने हिंदुस्तान को एक कोने से लेकर आखिरी कोने तक फतह किया और फिर वो मैसूर की पहाड़ियों में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार कर इस दुनिया से चला गया। तो ये एक बड़ा ही पुरस्कार सफर है, पैदाइश से लेकर मौत तक का। वो कहाँ पैदा हुआ था कोई नहीं जानता, उसका खानदान कौन था तारीख उसका कोई तायुन नहीं कर सके। और वो एक जैन मत के भिक्षु की जिंदगी इतनी बड़ी सल्तनत को छोड़कर गुजार कर क्यों फाका कशी करते हुए मर गया। इन सब को जानने के लिए आप इन तमाम वीडियोस को देखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य की हालाते जिंदगी के बारे में और उसकी जद्दोजहद के बारे में हैं। बगैर किसी वक्त को जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का मौजू चंद्रगुप्त की पैदाइश और खानदान है। बुनियादी तौर पर ये तमाम कंटेंट जो है वो तहकीकी और तारीख की मुस्तनद किताबों से अक्स किया गया है। मौर्य खानदान बरसगीर पाको हिंद का पहला वो खानदान था जिसने बरसगीर की वहदत का ख्वाब पूरा किया। बरसगीर पाको हिंद छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था, जिनके राजा एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। इन हालात में चंद्रगुप्त ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया और एक वसी और अरीज रकबे पर फैली हुई पाको हिंद की पहली बड़ी सल्तनत कायम की। मुखर्जी इसके बारे में बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि वो हिंदुस्तान का पहला शख्स है जिसने अपने मुल्क को यूनानी गुलामी से रिहाई दिलाई। दूसरा, उसने पाको हिंद को एक झंडे तले जमा किया। उसने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए। तारीख उसके कारनामों की दास्तानों से भरी हुई है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य सल्तनत का बानी था, उसकी अपनी इब्तदा एक इसरार के पर्दे में छुपी हुई है। ये एक हकीकत है कि इतने अजीम इंसान की इब्तदाई जिंदगी और असल खानदान दोनों के बारे में कोई दुरुस्त बात मालूम नहीं है। मौर्खिन की अक्सरियत चंद्रगुप्त और मौर्य खानदान की असल हकीकत के साथ मुत्फिक नहीं है और इनके दरमियान काफी इख्तलाफात पाए जाते हैं।
बुद्ध मत और ब्राह्मणी अदब की रवायतों की मदद से हम चंद्रगुप्त की इब्तदाई जिंदगी का कुछ खाका मुरतब कर सकते हैं। हिंदुस्तान की इब्तदाई रवायात जो पुराण में महफूज हैं, इस अजीम बादशाह के बारे में बिल्कुल खामोश हैं। ब्राह्मणी अदब में सिर्फ पुराण की एक शरह रत्नाग्राबा और मद्राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को मगधा के नंदा खानदान के आखिरी राजा के साथ वाबस्ता करते हैं, जो उसकी एक नाजायज बीवी मोरा नामी शूदर लौंडी के बतन से पैदा हुआ था। इस एक पुराण के अलावा किसी में भी चंद्रगुप्त के खानदान का जिक्र नहीं है। राय चौधरी पुराण की इस शरह के साथ मुत्फिक नहीं है। उन्होंने जो नुक्ता एतराज लगाया वो काफी वजनी है। उनका कहना है कि लुग़त की रोज से मोरिया लफ्ज का मुस्तखरज मोरा सनाना नाम नहीं बल्कि मर्दाना और एक खानदान का नाम है। राय चौधरी के बयान के बावजूद तारीख आज तक कोई ऐसा खानदान पेश नहीं कर सकी जिसका चंद्रगुप्त से ताल्लुक साबित किया जा सकता। चंद्रगुप्त और नंदा खानदान के दरमियान ताल्लुक को मद्राक्षस ड्रामे का मौजू बनाया गया था। मोरा के शूदर होने का उबहाम भी मद्राक्षस ड्रामे के एक लफ्ज से पैदा हुआ। ड्रामे में चंद्रगुप्त को जांकिया वर्साला के नाम से भी मुखातब किया गया है। ये इस्तेलाह सिर्फ शूदर के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिससे मुहक्किकीन ने यह नतीजा निकाला कि मौर्य भी शूदर होगा। इस इस्तेलाह के और भी बहुत से मानी हैं। ये हमेशा शूदर के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मनु के कानून में इसे ऊंची जात के उन खानदानों के लिए भी इस्तेमाल किया गया जो ब्राह्मण रवायात से इनहराफ करते थे और खास तौर पर इनके मजहबी ख्यालात से मुतसाद रवैया रखते थे। और ये शरह ये इस्तेलाह ऐसे लोगों के लिए भी इस्तेमाल की गई जो ब्राह्मण नजरियात से इख्तलाफ करते थे। अर्थशास्त्र में ये इस्तेलाह इसी मानों में इस्तेमाल की जाती है। मद्राक्षस ड्रामा मद्राक्षस ड्रामे में भी इस इस्तेलाह को इन मानों में ही इस्तेमाल किया गया है। चंद्रगुप्त को शूदर साबित करने के पस मंजर में एक बात मुमकिन हो सकती है कि दरअसल चंद्रगुप्त को नीचा दिखाने के लिए बुनियाद प्रस्त ब्राह्मणों ने यह सारा प्रोपेगंडा किया हो, क्योंकि चंद्रगुप्त ने जैन मजहब अख्तियार कर लिया था और अशोक ने बुद्ध मजहब, लिहाजा ब्राह्मणों के जज्बात जरूर मजरूह हुए। इसलिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि चंद्रगुप्त नीच जात से था, इसलिए उसने नया मजहब अख्तियार किया था। स्मिथ ड्रामे में बयान करदा हकाइक के साथ मुत्फिक हैं। इस सिलसिले में उनकी शहादत बहुत ही मोतबर है। वो चंद्रगुप्त को नंदा बादशाह का बेटा करार देते हैं और उसकी मां का ताल्लुक नीच जात से जोड़ते हैं, लेकिन वो खुद भी इस बात पर वहाम का शिकार हैं कि मोरा चंद्रगुप्त की मां थी या नानी। इस मामले में वो कोई फैसला नहीं कर पाए, लेकिन मोरा को वो नीच जात की औरत ही समझते हैं और हिंदुओं के कानून के मुताबिक उसका ताल्लुक बाप की जात की बजाय मां की जात से था। गोया वो बाप की तरफ से शुमाली हिंद की सबसे बड़ी सल्तनत मगधा के शाही खानदान का फर्द था, लेकिन मौर्य का खानदानी नाम जो चंद्रगुप्ता के कायम करदा शाही खानदान के अफराद ने अख्तियार किया, वो उसकी मां या नानी मोरा के नाम के साथ मुश्तक है, नंदा खानदान के साथ नहीं। स्मिथ तो उसे मां और बाप दोनों की तरफ से नीच जात का ही समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि वो वाकया ही महापिदमानंद का नाजायज बेटा था, तो फिर भी चंद्रगुप्त की जात बहुत नीच थी।
महापिद्मानंद के मुतालिक मशहूर था कि वो एक नाई का बेटा था जिसने राजा की बेवा मलका के साथ ताल्लुक काम कर लिया था। इन दोनों ने मिलकर बादशाह को कत्ल कर दिया और नाई ने इसके तख्त पर कब्जा कर लिया। इसका बेटा अब बरसरे इक़्तिदार था जो हद दर्जे बखील और जालिम था। इस तरह चंद्रगुप्त माँ और बाप दोनों की तरफ से शूदर और नीच खानदान से ताल्लुक रखता था। क्लासिकल मुसन्निफीन ने तारीखी हकाइक को बयान किए बगैर तमाम फैसले किए और हिंदुस्तानी अदब ने नंदा की किसी खूबी को बयान करने की बजाय सिर्फ एक बात पर जोर दिया कि इनकी असल बहुत घटिया थी, लेकिन मदराक्षस में उन्हें शरीफ नस्ल के बादशाह कहा जाता है। मौर्य खानदान का शूदर होना कुरान की एक और रवायत से भी साबित करने की कोशिश की जाती है, जिसमें कहा गया कि महापिद्मा के बाद तमाम बादशाह शूदर थे। महापिद्मा नंदा खानदान का आखिरी बादशाह था। इसके बाद चंद्रगुप्त ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया, लिहाजा चंद्रगुप्त को शूदर साबित करने के लिए ये बयान लिखा गया। लेकिन मौर्य खानदान के बाद कई हुकूमतें आईं तो क्या वो सारी शूदर थी? यकीनन नहीं। इस बयान को भी रद्द करना पड़ता है, लेकिन इसका खुमियाजा मौर्य को बर्दाश्त करना पड़ा। इसकी माँ का लौंडी और शूदर होना उसका जुर्म बन गया और नंदा राजा ने उसे अपनी औलाद के तौर पर कबूल न किया, लिहाजा ये अपनी माँ मोरा के नाम की निस्बत से मौर्य कहलाया और उसने बड़ी जिल्लतें बर्दाश्त की। चंद्रगुप्त के आबाओ-अजदाद के बारे में यकीनी तौर पर कुछ मालूम नहीं है। सब ने महज मफरूजों से काम लिया है और बुद्ध मत के जरा खास तौर बाद के जमाने के जैसे दीपाविमसा, महाविमसा, महाबोधिविमसा, दिव्यावदाना, महाप्रिनिबाना, सुत्ता और दीक्षा निकाया, ये सब चंद्रगुप्त का ताल्लुक एक खश्तरी खानदान के साथ बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर महाबोधिविमसा में वो शाही खानदान के साथ ताल्लुक रखता था। महाविमसा के मुताबिक मौर्य कबीला जात का खश्तरी था। दिव्यावदाना में लिखा है कि चंद्रगुप्त के वारिस अपने आप को खश्तरी कहलाते थे। इसमें खास तौर पर बिंदुसारा चंद्रगुप्त के बेटे का जिक्र किया गया है जो अपने आप को खश्तरी कहता था। दिव्यावदाना ये भी दावा करता है कि अशोक खुद भी अपने आप को खश्तरी कहता था। महाप्रिनिबाना सुत्ता के मुताबिक मौर्य खानदान का ताल्लुक पिपलवाना के बरसरे इक़्तिदार कबीले के साथ था जो जात के खश्तरी थे और हिमालय के पहाड़ों में रहते थे। 6ठी सदी कबल मसीह में यह कबीला पिपलवाना की एक छोटी सी रियासत पर हुकूमत करता था जो रोमंडी और गोरखपुर जिला के दरमियान वाक़या था। और बाद में जब मगधा की रियासत वसी हुई तो ये रियासत भी उनके अंदर सम हो गई और ये लोग वहां से भागकर कोहे हिमालय में जाकर आबाद हो गए। वहां पर उन्होंने अपनी नई हुकूमत की बुनियाद रखी। इस जगह पर मोर बड़ी कसरत से पाए जाते थे, इसलिए इनकी हुकूमत मौर्य नगर के नाम से मशहूर हुई। मौर्य नगर की हुकूमत ज्यादा देर तक चल न सकी। हमसाया राजा ने हमला करके राजा को कत्ल कर दिया और उसकी बेवा पाटलिपुत्रा में आकर आबाद हो गई और चंद्रगुप्त का जन्म भी यहीं पर हुआ। पाली रवायतों के मुताबिक ये कबीला बुधा के खानदान शाक्य की एक और शाख था और बड़ा ही मुमताज समझा जाता था और उसने बुधा की राख में भी अपना हिस्सा वसूल किया था। राय चौधरी महाप्री निबाना सुत्ता के बयान के साथ मुत्फिक हैं और इस बात को यकीनी जानते हैं कि चंद्रगुप्त खश्तरी जात और मौर्य कबीले से ताल्लुक रखता था। बुद्ध मत के साइलूनी जरा भी चंद्रगुप्त को खश्तरी ही मानते हैं। कुछ मौरखीन साइलूनी जरा पर ज्यादा भरोसा नहीं करते और ना उनको ज्यादा तारीखी अहमियत देते हैं।
یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، یہ تاریخ کا وہ دور ہے جس میں کھشتری ذات برہمن کی نسبت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی اور کھشتری ہونا زیادہ قابل عزت تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ بعد میں اشوک کا تعلق بدھ مت کے ساتھ نہ صرف قائم ہوا بلکہ بدھ مت اپنے فروغ کے لیے اشوک کا ممنون احسان ہے۔ چندر گپت اشوک کا دادا تھا، لہذا اشوک کی تکریم مزید بڑھانے کے لیے اس کے دادا کا تعلق بدھا کے قبیلے کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ مہاتما بدھ کے ساتھ اس کی رشتہ داری ثابت کی جا سکے۔ رمیلا تھاپر موریہ خاندان کو کھشتری نہیں بلکہ ویش قرار دیتی ہیں اور بغیر کوئی وضاحت کیے چندر گپت کو موریہ خاندان کا فرد بتاتی ہیں۔ یہ موریہ کون تھے اس کی وہ کوئی تفصیل بیان نہیں کرتی۔ رومیلا نے بالکل درست فیصلہ کیا اور ایک درمیانی راستہ نکالا۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ چندر گپت کھشتری نہیں تھا اور یہ بات بھی یقینی نہیں ہے کہ وہ ویش تھا۔ رومیلا کے اس بیان کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ویش ذات ہندو نظام معاشرت میں زراعت کے پیشے کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر چندر گپت کے بارے میں تمام ماخذوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک بات کا تعین بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی گاؤں کے ساتھ تھا، اور گاؤں کے لوگوں کی اکثریت کا پیشہ کاشتکاری ہی ہوتا ہے۔ لہذا رومیلا نے چندر گپت کے ویش ہونے کا فیصلہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیا۔ راجپوتانہ گسٹیئر میں موریہ کو ایک راجپوت قبیلہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان حملوں کے بعد راجپوتوں نے شمال مغربی ہندوستان میں اپنی آزاد اور خود مختار ریاستیں قائم کی تھی، اور راجپوت ذات بھی کھشتری کے بالکل قریب تھی اور بعض اوقات اسے اس ذات کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ پاک و ہند کے ذات پات کے نظام میں یہ ذات بھی بڑی معزز جانی جاتی ہے، لہذا اس بیان سے بھی چندر گپت کا کھشتری ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جین روایتیں چندر گپت کا تعلق نندا کے ساتھ نہیں جوڑتی، لیکن اس کے خاندان کو نندا سلطنت کی حدود کے اندر ظاہر کرتی ہیں، خاص طور پر اس حقیقت پر زور دیتی ہیں کہ چندر گپت دیہاتی علاقے کا فرد تھا۔ جین ادب موریہ لفظ کی ایک اور توجیہ پیش کرتا ہے۔ پارساسٹاپا روان میں لکھا ہے کہ چندر گپت ایک ایسے دیہاتی خاندان میں پیدا ہوا جس کا سربراہ مگدھا کے بادشاہ کے موروں کا محافظ تھا، اور یہ وندھیاچل کے پہاڑوں میں رہتے تھے۔ یہ چندر گپت کی والدہ کا باپ تھا، اس مناسبت سے اس خاندان کا نام موریہ پڑ گیا۔ مور اور موریہ کا تعلق اور بھی کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ مور کا نشان موریہ دور کے آرٹ اور سکوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اشوک کے نندی گڑھ کے کتبے اور سانچی اسٹوپا کے مجسموں پر بھی مور کا نشان کندہ ہے۔ موریہ دور کے پنچ کے نشان والے سکوں پر بھی یہ نشان ہے۔ ایک مہر جو موریہ دور سے تعلق رکھتی ہے اس پر بھی یہ نشان بنا ہوا ہے۔ یہ سب واقعات ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ جسٹن کہتا ہے کہ چندر گپت کوئی راجکمار نہیں تھا بلکہ ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا جس کا کسی تاج و تخت پر براہ راست کوئی حق نہیں تھا، لیکن وہ کم از کم کسی شریف خاندان کا فرد تھا۔ رائے چودھری بھی اسے کسی شاہی خاندان کا فرد تسلیم نہیں کرتے بلکہ ایک عام آدمی سمجھتے ہیں۔ ٹی ڈی کوسمبی کے مطابق چندر گپت قدیم ابتدائی باشندوں کی اولاد یعنی شودروں یا مخلوط نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ موریہ کا نام پالی موریہ مور کے نشان مخصوص قبائلی نشان کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ویدک آرین نہیں ہو سکتا۔ چندر گپت موریہ کا بچپن اور جوانی ٹیکسلا میں گزری تھی، اور قدیم پاکستان کے باشندوں کو زیادہ تر
ہندوستانی ادب مخلوط نسل کا ہی قرار دیتا ہے، اس لیے موریہ کو بھی اس خطے کا باشندہ قرار دیتے ہوئے مخلوط نسل کا کہا گیا۔ ان سے چندر گپت کے بارے میں ایک مختلف نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق چندر گپت گندھارا سے آیا تھا، لیکن اس بات پر کسی نے بھی اتفاق نہ کیا۔ یہ مفروضہ انہوں نے جین کالپا سترا سے اخذ کیا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ موریہ اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں پر کئی تجارتی راستے ملتے تھے، اور کئی تجارتی راستے یقیناً ٹیکسلا میں ہی ملتے تھے۔ بدھ پرکاش یہ جگہ پٹنہ سے زیادہ دور نہیں سمجھتے، اور یہی موریہ کا قدیم گھر تھا۔ بیسیلا موریہ کے نام کا موازنہ موری نیوا واپا کے نام کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ جگہ راج گڑھ کے نزدیک تھی اور مگدھا کا قدیم دارالحکومت راج گڑھ ہی تھا۔ برمی روایتوں کے مطابق موری نگرا کا قصبہ ویشالی کے حکمرانوں کا تھا۔ میکسیتھنز چندر گپت کا تعلق مشرقی ہندوستان کے ساتھ جوڑتا ہے، اور وہ براہ راست پاٹلی پترا سے تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ موریہ وہی لوگ ہیں جنہیں یونانی مورس کہتے ہیں۔ ان ساری کہانیوں پر بدھا پرکاش بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں مغالطہ پر مبنی ہیں، کیونکہ موریہ حسب نسب والے لوگ تھے جو اپنے باپ کے نام کے ساتھ منسوب ہوتے تھے، نہ کہ ماں کے نام کے ساتھ۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اشوک کے کتبہ 5 میں جانوروں اور پرندوں کی ایک فہرست بیان کی گئی ہے جن کو ذبح نہیں کیا جا سکتا تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس فہرست میں مور شامل نہیں تھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ موریہ موروں کو کھانے والے لوگ تھے، نہ کہ مور پالنے والے، کیونکہ اشوک خود بھی مور کھانے کا بہت ہی شوقین تھا۔ پی ایس دہیا کے مطابق مور ایک قبیلے کا نام تھا، اور چندر گپت کے بارے میں ساری کہانی تیار کی گئی ہے، کیونکہ یہ محض اتفاق ہے کہ مور کا نام ہندوستانی زبان میں ایک جانور کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اشوک کے ستونوں پر مور کا نشان بھی صرف سجاوٹ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے خیال کے مطابق مور نام ہندوستانی نہیں ہے، یہ نام وسط ایشیا سے ہے، اور اس کا مطلب سربراہ یا تخت کا ہے۔ اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ شمال مغرب کا یہ قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مغربی پنجاب، گندھارا اور کشمیر میں تلاش کیے جا سکتے تھے، اور انہی علاقوں میں چندر گپت کا بچپن بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ چندر گپت نے ابتدائی تعلیم ٹیکسلا میں ہی حاصل کی تھی۔ یہیں پر وہ سکندر اعظم سے ملا تھا، اور یہیں پر چانکیہ کی زیر ہدایت اور نصیحت کے مطابق اس نے تخت کے حصول کے لیے کوشش شروع کی تھی۔ یونانی طاقتوں کو نکال باہر کیا اور اپنی حکومت تلے اس علاقے کو متحد کیا تھا۔ پی ایس دہیا کے مطابق چندر گپت کے آباء و اجداد کوٹان کے حکمران تھے۔ حالات کے دباؤ تلے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور شمال مغربی ہندوستان میں آباد ہو گئے۔ یہ سب باتیں ایک بات سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ چندر گپت مگدھا کے کھشتری ذات کے موریہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ نندا خاندان کا وارث نہیں تھا، اور نہ ہی وہ شودر تھا۔ ایک بہت اہم واقعہ بھی چندر گپت کو شہزادہ ثابت کرتا ہے۔ پورس کے ساتھ ہونے والی جنگ میں میروز نام کا ایک شہزادہ منظر عام پر آتا ہے، اور میروز کو چندر گپت کے نام سے شناخت کیا جاتا ہے۔ یہاں اہم بات اسے شہزادہ کہنا ہے، گویا
چندر گپت کا کسی نہ کسی حکمران خاندان کے ساتھ تعلق ضرور تھا۔ حقیقت میں چندر گپت کے ساتھ کی تمام روایتیں بہت بعد کے زمانے میں منسوب کی گئیں اور خاص طور پر اس کی تبدیلی مذہب کے بعد کی ہیں۔ اس لیے ان سب میں بہت زیادہ تضاد ہے، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کو بنیاد بنا کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی طویل بحث کے بعد بھی چندر گپت کے اصل خاندان اور نسل کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چندر گپت کی زندگی کی کہانی کو تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ بھی تاریخی نہیں، لہذا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پاک و ہند کے اتنے بڑے بادشاہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بڑے اندھیرے ہیں۔ جس طرح چندر گپت کا خاندان مشکوک اور متضاد ہے، بالکل اسی طرح اس کے ابتدائی بچپن کے بارے میں بھی کوئی بات حتمی نہیں کہی جا سکتی، اور اس سلسلے میں معلومات بھی ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے۔ چندر گپت کس خاندان کا جانشین تھا اور موریہ کا نام اس کی ذات کا حصہ کیسے بنا، یہ بحث بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چندر گپت کن حالات میں پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا۔ اب اس بات کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ تمام ماخذوں سے حاصل شدہ معلومات کو اگر ایک جگہ جمع کریں تو اس سے ہم بآسانی ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جس طرح چندر گپت موریہ میں موریہ کے نام کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ موریہ خاندان تھا یا مورا چندر گپت کی ماں تھی، اسی طرح ہم یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوا اور کہاں پیدا ہوا۔ یعنی بآسانی ہم ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ چندر گپت کی پیدائش مشکوک تھی، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ پیدائش کے وقت اس کی ماں مگدہ میں موجود تھی اور اسی جگہ پر بچہ پیدا ہوا تھا، لیکن بچے کی پیدائش کو عام کرنے کی بجائے خفیہ رکھا گیا۔ اب خفیہ رکھنے کی وجہ تو نندا خاندان بھی ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں ذات پات کے قوانین بڑے سخت تھے، برہمن اور کھچری دونوں بڑی ذاتیں تھیں، ذات کو خالص رکھنے کے لیے کسی دوسری ذات سے ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ چندر گپت کی ماں کا تعلق اگر کسی نچلی ذات سے تھا تو معاشرت کے نظام میں اس طبقے کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، تو اس کا شکار یقیناً چندر کی ماں بھی ہوئی ہوگی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو بچے کے باپ نے اسے قبول نہ کیا، لہذا شاہی خاندان کے خوف کی وجہ سے پیدائش کو مخفی رکھا گیا۔ دوسری وجہ جین اور بودھی روایتیں جو بیان کرتی ہیں کہ پیپلوانا کے کسی راجا کے قتل کے بعد اس کی بیوہ اپنی دشمنوں سے چھپ کر مگدہ آ گئی تھی اور بچے کی پیدائش وہی ہوئی تھی، لہذا دشمنوں کے خوف کی وجہ سے بچے کی پیدائش کو چھپایا گیا تاکہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہ سکے۔ اس لیے چندر گپت کو مگدہ میں رکھنے کی بجائے دور دراز کے کسی پہاڑی گاؤں بھیج دیا گیا اور خود اس کی ماں شاید پاٹلی پترا میں ہی مقیم رہی۔ بچے کو ایک گڈریے نے پالا اور پھر وہ ایک شکاری کے ہاں مقیم رہا جو اسے اپنے ساتھ جنگلوں میں لے کر پھرتا رہا۔ ان حالات کی وجہ سے چندر گپت کا بچپن انتہائی نامساعد حالات میں گزرا۔ یہی وجہ ہے کہ رائے چودھری کی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ چندر گپت بہت مشکل حالات میں وندھیاچل کے جنگلوں میں شکاریوں کے درمیان اپنا وقت گزار رہا تھا۔ وہیں کسی گاؤں میں اسے کوٹلیا چانکیہ نے دیکھا اور اسے چاندی کے 10,000 سکوں کے عوض خرید کر اپنے آبائی شہر
ٹیکسلا لے آیا۔ اس خریدے ہوئے لڑکے میں اسے مستقبل کا معمار دکھائی دیا، لہذا اس نے بچے کو اپنا متنبع بنا لیا۔ اس بات کی گواہی مکھرجی کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ چندر گپت جب ٹیکسلا آیا تھا تو اس وقت وہ بچہ تھا، لہذا اس نے جوانی ہی نہیں بلکہ بچپن کا زیادہ حصہ بھی ٹیکسلا میں گزارا، اور ٹیکسلا میں ہی اس نے اپنی جوانی میں قدم رکھا۔ تمام ذرائع اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ چندر گپت بچپن میں ٹیکسلا آیا تھا اور یہیں پر جوان ہوا۔ اب ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چانکیا جو ٹیکسلا میں استاد تھا اور نسلاً برہمن، وہ پاٹلی پترا کیوں گیا، اور وہاں جانے کے بعد چانکیا نے گاؤں جا کر چندر گپت کو کیوں ڈھونڈا؟ کچھ ذرا یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کوٹلیا چانکیا مگدھا کے تخت پر قبضہ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا تھا، اور اس کی بات کی گواہی مہا ومساٹیکا سے بھی ملتی ہے کہ چانکیا ٹیکسلا کے ایک برہمن کا بیٹا تھا۔ دھنا نندا کے عہد حکومت میں کسی مباحثہ میں حصہ لینے کی وجہ سے وہ وہاں دارالخلافہ گیا، اور وہاں کوٹلیا نے درباری آداب کی پابندی نہ کی، لہذا بادشاہ کو یہ بدصورت برہمن پسند نہ آیا۔ اوپر سے اچانک حال میں داخل ہو کر وہ بادشاہ کی مرضی کے بغیر کرسی صدارت پر بیٹھ گیا۔ جب اسے کرسی خالی کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کرسی کو پھینک کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لہذا بادشاہ کو برہمن کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اس بات پر وہ نندا راجا سے سخت ناراض ہو گیا کہ راجا نے اس کے حسب مرتبہ اس کے ساتھ سلوک نہیں کیا۔ اس زمانے میں تمام شہزادے تعلیم حاصل کرنے ٹیکسلا آتے تھے، پورے برصغیر سے، اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ واپس جاتے تو وہ بادشاہ بنتے یا پھر کسی نہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتے۔ ٹیکسلا کے استادوں کے ساتھ ان کا تعلق قائم رہتا، اور یہ استاد ہمیشہ اپنے شاگردوں سے عزت اور احترام کا تقاضا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی جذبے کے ساتھ چانکیا بھی مگدھا گیا ہو، اور لیکن وہاں اس کی کسی نے کوئی پذیرائی نہ کی ہو، اور چندر گپت کی تلاش صرف اس لیے اس نے کی ہو کہ وہ نندا راجا کا غیر قانونی بیٹا تھا، اور اس بچے کو پال کر وہ نندا راجا سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا تھا، لہذا چندر گپت کو وہاں سے لا کر اس نے تخت کے حصول کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ تھی چندر گپت کے بچپن اور اس کی پیدائش کے بارے میں تحقیق۔ یقیناً اس سے اگر ہم کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ موریہ خاندان کون تھا اور چندر گپت کے باپ کا کیا نام تھا، اور چندر گپت کا بچپن جو ہے وہ کیوں اتنا برا گزرا، لیکن ہم نے چندر گپت کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ جانا کہ تاریخ اور تاریخ دان چندر گپت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کس طرح سے چندر گپت ایک نامساعد حالات سے گزر کر ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ آج کی یہ ویڈیو چندر گپت کے پیدائش اور ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں تھی۔ آنے والی ویڈیو میں چندر گپت ٹیکسلا میں کس طرح سے مقیم رہا، اس نے ٹیکسلا میں کیا سیکھا، اور کس طرح سے چانکیا نے اسے مستقبل کے بادشاہ کے لیے آگے بڑھایا، یہ سب ہم آنے والی ویڈیو میں جانیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک سننے کا بہت ہی شکریہ۔